یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے آقائے دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکاں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشاں میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت بھری باتیں پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار آپ کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی طرف بڑھانے کی صورت کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کن نصیحتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، گر ہمی خواہی کہ گردی سر بلند، اے پسر بر خود در راحت ببند۔ آپ کا سمجھانے کا انداز، جس طرح پہلے بھی بعض دفعہ میں نے عرض کیا، کبھی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، اے بچے، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، یہ انداز اپناتے ہیں، اور کبھی اس سے ہٹ کر دیگر کو محبت بھرے کلمات کا تذکرہ کرتے ہوئے نصیحت بھرے کلمات ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، اگر تو بڑا مرتبہ چاہتا ہے نا، بڑا مرتبہ، اللہ والے جب کسی بڑے مرتبے کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کے پیش نظر بڑا مرتبہ وہی ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں بڑا ہو۔ دنیاوی عز و جاہ وہ بھی اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہوگی، لیکن خاص طور پر مقام قرب کی طرف بڑھنا یہ ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لڑکے اگر تو بڑا مرتبہ چاہتا ہے نا، تو سن، راحتوں کے اور آرام کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر لے۔ راحت تلاش کرنے کی طرف بڑھتا رہے گا، آرام طلبی ہی میں زندگی گزارتا رہے گا، تو اللہ تعالی جل جلالہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف کب بڑھے گا؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اگلی بات ذکر فرمائی، ہر کے بربست او درے راحت تمام، باز شد بروے درے دار السلام۔ کچھ مزید وضاحت اس شعر میں آپ نے کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں جس نے آرام کا دروازہ پورا اپنے اوپر بند کر لیا، آرام کا دروازہ اپنے اوپر بند کیا، تو ایسے آدمی کے لیے دار السلام یعنی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب میں نے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی نصیحتوں پہ غور کیا نا، تو چند مقامات ہیں قرآن پاک کے جو توجہ میں آنے لگے۔ ایک مقام اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، ہمارے قرب میں کوشش کرتے ہیں، ہماری رحمت پانے میں کوشش کرتے ہیں، ہماری رضا جوئی میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور انہیں رستہ دے دیتے ہیں۔ تو مقام قرب کی طرف بڑھنے والوں کے لیے رستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر غور کریں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے تعلق سے قرآن نے کہاں کہاں کیا کیا بیان کیا،
قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والوں کے انداز کیا ہوا کرتے ہیں؟ جب رات کا وقت آتا نا ساری دنیا محو استراحت ہوا کرتی، ساری دنیا مست ہو کر سو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی یہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی یہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کی توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت پانے کی طرف ہوتی ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. کچھ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور غفلت کی چادر تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کی توجہ ہوتی ہے اپنے رب کی رحمت کی طرف. خاص طور پر رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. رات کا پچھلا پہر آتا ہے، منادی آواز دے رہا ہوتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے کو مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کو مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کو سوالی، ہے کو فریاد کرنے والا، ہے کو مانگنے والا. تو جب رات ہوتی ہے نا ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی توجہ رب کی رضا کی طرف ہوتی ہے. مزید ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ذکر کیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. رات کا وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت اللہ تعالی جل جلالہ کے بندوں کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا میں طمع کرتے ہوئے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، فریاد پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ناراضی کا ڈر ہوتا ہے جو غفلت کی نیند سونے نہیں دیتا. جب پچھلے مقام کی طرف دوبارہ آپ کو لے کے چلوں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی سجدہ کبھی قیام، رب کی عبادت کی طرف توجہ ہے، رب کی بندگی بجا لانے کی طرف توجہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی زبان پر جو کلمات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. غور کیجئے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، رات کا وقت ہے، رب کی عبادت کی طرف توجہ ہے. جو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کی لذتیں پا رہا ہو، جو تہجد ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز پنجگاہ نہ ضائع ہوتی ہوگی، یہ نمازوں میں سستی کرتا ہوگا. عبادت کی طرف توجہ بھی ہے، عبادت کی طرف رغبت بھی ہے، اور رب تعالی جل جلالہ کی محبت میں کبھی سجدے اور کبھی قیام کے سلسلے بھی جاری ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، میرے مولا جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مالک جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. جہنم کا عذاب یہ تو رسوا کر دینے والا ہے. جب مزید بھی اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے تعلق سے جو قرآن نے باتیں ذکر کی ہیں نا، بہت ساری باتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. مختصر وقت ہے، میں ایک دو مثالیں مزید آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، اللہ تعالی جل جلالہ سے اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے والے. کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی رات ایسی آئی کہ جو رات ہم نے رب کی عبادت کی طرف توجہ کی ہو؟ کوئی رات ایسی؟ سارے گھر والے سو رہے ہوں، کسی کو ذرہ برابر خبر نہ ہو، بند کمرہ ہو، تنہائی کا ماحول ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے زبان حال سے اس کی رحمت کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، نوافل ادا کر کے اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے کا سلسلہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہو، میرے مولا اپنے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، ہم تو خالی ہیں، تہی دامن ہے. اپنے نامہ اعمال پہ نظر جاتی ہے نا، دور دور تک نیکی کے نام کا تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی نیکی کے نون کا نقطہ بھی کہیں نظر نہیں آتا. اگر کوئی سجدہ کر بھی لیا تو ریاکاری کی نظر ہو گیا. کوئی چار پیسے تیری یاد میں اگر غربا اور مساکین کو تقسیم بھی کیے تو اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ساتھ کار فرما رہے ہیں. الہ العالمین، ہم تو تیری رحمت کے طالب ہیں، ہم سوالی ہیں، تیری بارگاہ میں عرض لے کر حاضر ہو گئے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے.
الہ العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دے، تقوی کی دولت دے دے، پرہیزگاری کی دولت دے دے، عفت دے دے، پاک دامنی دے دے، حیا کی دولت عطا فرما دے، میرے مولا رحمت کی نظر فرما دے۔ اچھا، اس کے بعد میرے مدنی چینل کے ناظرین مزید اگر آگے بڑھیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوبارہ وہی بات ذکر کی جا رہی، سحری میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنا، استغفار کرنا۔ شیخ ابو علی دکاک علیہ رحمت اللہ الرزاق آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کیا، اس کا باطن مشاہدہ کے ساتھ حسین کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر جو نیک اعمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، بعض اوقات ہو سکتا ہے دل میں خیال آتا ہو، یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مسجد میں چلے بھی جائیں گے تو بھی حاصل کیا ہوگا، وہ نمازوں میں کیف و سرور نہیں، وہ لذت نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ حالت نہیں، بس جناب وہ سجدے تو کر رہے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ لیکن ظاہری طور پر تو اللہ کی عبادت کی طرف بڑھنا ہے نا، قلبی کیفیت وہ والی نہیں بن پا رہی، تو بھی نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی، نیک عمل سے منہ تو نہیں موڑا جائے گا، اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت سے رشتہ تو نہیں توڑا جائے گا، بڑھیے 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 اور بڑھتے چلے جائیے۔ ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کر لیا، یعنی ظاہری طور پر کوشش شروع کر دی، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے باطن منور اور روشن کر دیا جائے گا، تو کیوں نہ بڑھنے کی طرف آئیں۔ حرکت میں برکت ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، جو پانی ایک جگہ رکا رہتا ہے نا اور اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ جمود والی کیفیت میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی، اس کی حالت عجیب ہو جاتی، اس میں گدلا پن بالکل نمایاں طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو پانی حرکت کر رہا ہوتا ہے، مسلسل چل رہا ہوتا ہے، چشموں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، ندی نالوں کے پانی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو رک گیا ٹھہر گیا کیفیت کچھ اور ہے، اور جو چلتا پانی ہے نا، وہ چلتا پانی آپ کے سامنے ہوگا، اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، تو پڑے رہنے کی بجائے رب کی عبادت کی طرف بڑھتے چلے جائیے، قدم بڑھاتے چلے جائیے، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف، نماز کی طرف، اطاعت کی طرف اور فرما برداری کی طرف۔ یاد رکھیے گا، ظاہر کی حرکت باطن میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر جو نماز کا سلسلہ کیا، جو تقوی اور پرہیزگاری والے کاموں کا سلسلہ کیا، رزق حلال کی کوشش کی، یہ جتنے بھی نیکی والے کام ظاہری طور پر کرتے چلے جا رہے ہیں نا، تم ظاہری طور پر کوشش کرو نیکی کی طرف بڑھنے کی، تمہارا باطن جو ہے نا، اس میں برکت اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے نصیب ہو جائے گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس کے بعد ذکر کیا، غیر حق را ہر کے خواہد اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، جو عبادت میں توجہ غیر اللہ کی طرف رکھتا ہے نا، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اسے اچھا لگ جائے، وہ سمجھے کہ جناب کیسا نیک آدمی ہے، جو دوسروں کی طرف توجہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اور غیر کی رضا، غیر کا خوش کرنا جس کی توجہ میں ہوا کرتا ہے، مجھے یہ بتا دنیا میں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ پہلے آپ نے عبادت کی طرف بڑھنے کا فرمایا، آؤ نا بندگی کی طرف، آؤ نا رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف، آؤ نا اطاعت و فرما برداری کی طرف، پہلے آپ نے یہ بات ذکر فرمائی، اور اب ذکر فرماتے ہیں کہ عبادت کی طرف آنے والے خیال غیر سے دل کو پاک رکھنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا عجیب معاملہ نظر آتا ہوگا، ایک بندے نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کہنے کے بعد بڑے پیار بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے نا نظریں جھکا کے توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونی چاہیے نا، لیکن اس کی زبان پر جملے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی سارے کے سارے کلمات کو توجہ میں لائیے، یا اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ جملے زبان پر ہیں، ساتھ ہی قدموں کی ہٹ محسوس ہوتی ہے، توجہ ادھر چلی جاتی، کیفیت کچھ اور ہو جاتی، اس سے نظر آئے کہ جناب یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے توجہ چلی گئی نا۔ آپ فرماتے لڑکے، اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے، اس لیے توجہ رب کی رحمت کی طرف کر، اللہ کو راضی کرنے کی طرف آ جا۔ اور پھر آپ ذکر کرتے ہیں، اے برادر ترک عز و جاہ کن
خیش را شائست درگاہ کن، اے میرے بھائی، انداز وہی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، میرے بیٹے، اے لڑکے، اے میرے عزیز، یہاں آپ ذکر کرتے ہیں اے برادر، اے میرے بھائی۔ میرے بھائی، میں تجھے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے کہ دنیاوی جاہ و مرتبے کی طرف توجہ نہ کرنا، دنیاوی مرتبے کو پانے کی طرف جت نہ جانا، اور اسی کی محنت مشقت کی طرف نہ لگ جانا کہ یہاں کو دنیاوی سٹیٹس بحال ہو جائے، کو بڑا مرتبہ مل جائے۔ یاد رکھ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی کے قابل بنا۔ جب تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، تو تیری سیٹ کون سی تھی، تیرا عہدہ کون سا تھا، تیرا منصب کون سا تھا، دنیاوی طور پر تو نے کتنا مضبوط بینک بیلنس جمع کیا، وہاں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، تم میں سے کون کتنا جمع کر کے لائے، اللہ تعالی جل جلالہ اسے نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل بنا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کل تجھے پیش ہونا ہے، تو اپنی توجہ رب تعالی جل جلالہ کی رحمت کی طرف کر لے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے، خرچ کرو شدت نہ چاہو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤ۔ اور پھر آپ ذکر فرمایا کرتے کہ اپنی شخصیت کا تذکرہ اپنی زبان سے اس انداز میں نہ کرو کہ تم جانے جاؤ، لوگوں کی نظر میں تمہارا کوئی مرتبہ ہو، تمہیں پہچانا جائے، لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں، واہ کتنا بڑا آدمی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ خود ہی اپنی تعریفات کر رہا ہوتا ہے، واہ جناب میں نے کیسا بیان کیا ہے، کیسے نعت پڑھی ہے آج، خود ہی اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا، جس طرح وہ محاورتاً کہا جاتا ہے اپنے منہ میاں مٹھو۔ یہ خود ہی لوگوں میں اپنی عزت بحال کرنے کے لیے ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں نے یوں کیا، سامنے والے کو تو جناب وہ دانت کھٹے کر دیے، اس میں بولنے کی ہمت نہیں رہی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتا تھا۔ لیکن جب میرے ساتھ اس کا سامنا ہوا نا اور میرے سامنے بیٹھا، تو میں نے تو جناب اس کے دانتوں تلے پسینے نکلوا دیے۔ تو یہ اپنی مثال خود ہی بندہ دے رہا ہے، اپنے قصیدے خود ہی بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور دوسروں کے سامنے یہ ذکر کرتا چلا جا رہا ہے، ہم چما دیگر نیس، مجھ جیسا کون ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، لوگوں اپنا تذکرہ اس انداز میں نہ کیا کرو کہ تم جانے جاؤ اور تم پہچانے جاؤ۔ کیسی پیاری نصیحت آپ نے ذکر فرمائی، اور کیسی بات ذکر فرمائی۔ یہ کہنے کے بعد آپ ارشاد فرمایا کرتے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ شہرت طلبی، جاہ طلبی، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یوں اس انداز میں بیان کرنا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واہ واہ طلبی یہ کئی ایک برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر بھی آ سکتا ہے، خود پسندی بھی آ سکتی ہے، سامنے والے کو حقیر جاننا، یہ آفت اور مصیبت یہ بھی بندے کی طرف قدم بڑھا سکتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں پھیلاتے جتنی تباہی یہ حب جاہ قلب انسانی میں مچاتی ہے۔ حب جاہ، تو اپنے آپ کو مٹا کے رکھیے، اپنے آپ کو کوئی دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ جسے چاہے جتنی چاہے عزتیں عطا فرمائے، لیکن اپنے آپ کو اس انداز میں دوسروں کے سامنے لانا کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ کریں، یہ اچھی عادت نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید اگر آگے بڑھیں تو آپ نے یہ بات ذکر فرمائی، عز و جاہت سرب پستی می کنت، مر ترا برتن پرستی میں کنت۔ یہ جو عزت اور مرتبہ ہے نا، یہ جس کی طلب میں تم مارے مارے پھر رہے ہو، یاد رکھنا یہ عزت و مرتبہ تیرے سر کو پستی میں ڈال دے گا، پستی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، اور تجھ کو عزت اور مرتبہ آرام طلبی کی طرف لے کر جائے گا۔ میں آپ کے سامنے
حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ کافی کا ایک فرمان بھی بیان کرتا چلو. آپ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی ایسے بندے دیکھے نا، جتنے بھی ایسے بندے دیکھے جو اپنے آپ کو بلند کرنے کی فکر میں تھے، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ میری عزت کریں، جتنے بھی میں نے اس طرح کے بندے دیکھے جو کسی بڑے مرتبے، عزت اور شہرت کی طلب میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، میں نے ان کا انجام یہ دیکھا کہ آخر میں وہ ذلیل و خوار ہوئے. عزت و شہرت کا طالب ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جس کی توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی طرف، میرے مولا میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک میں تو تیری رضا کا طالب ہوں. آپ مجھے بتائیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کون سا سوشل میڈیا تھا؟ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے مبارک زمانے میں کون سے جناب یہ فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کی چکر بازیاں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. غوث اعظم کا نام آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیجئے، بچہ بچہ آپ کے نام نازمی اس میں گرامی سے واقف. داتا صاحب اللہ تعالی جل جلالہ نے ساری دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہر طرف آپ کو ملے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کیسی اللہ تعالی جل جلالہ نے عزتیں عطا فرمائیں. مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کسی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں نا تو ہر طرف سے یہ صدائے دل نواز کانوں میں ٹکراتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان لوگوں نے اپنے لیے، اپنی عزت و شہرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے نام بلند فرما دی، اللہ نے عزتیں عطا فرمائے. یہ عاجزی اور انکساری میں زندگی بسر کرتے چلے گئے تو حدیث کے وعدے کے مطابق من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ نے بلندیاں عطا فرما دی. آئیے رب کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف قدم بڑھائیں، اور ایسے انداز جو اپنی واہ واہ طلبی کے لیے ہم خود اپناتے ہیں، اور مختلف طرح کے طریقے، مختلف طرح کے حیلے، مختلف طرح کے حربے اپنانے میں ہم کسر روا نہیں رکھتے کہ جناب کوئی تو انداز ایسا ہو نا کہ چار لوگ مجھے بھی جاننے پہچاننے لگے. تو اس طرح کے انداز اپنانے کی طرف نہ بڑھا جائے، توجہ اللہ کی رضا کی طرف. اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ الکریم آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی.